صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزگار عالم سے استدا ہے کہ جہاں بھی ہوں آپ خوش ہوں، آباد ہوں، شاد ہوں. آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا غم، ان کے گھر کے افراد کا غم ہماری زندگی کا محور ہے. اس کو زندہ رکھنا ہماری زندگی کا مقصد ہے، زندہ رکھنا اور ان کی خوشی میں خوشی منانا، یہ ہماری زندگی کا ایک اہم ترین جز ہے. آج پیغام جمعہ میں آپ حضرات سے جو مخاطب ہوں، کیونکہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی وفات کی تاریخ ہے، لہٰذا تھوڑی سی گفتگو ان کے سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے اس کائنات میں ایک ایسا دروازہ کھولا ہے نمونے کی شکل میں کہ کائنات آج تک حیران ہے. ایک ایسا عظیم ترین نمونہ کائنات میں جناب ام البنین نے جناب عباس علیہ السلام کی شکل میں عنایت کیا. آئے سب سے پہلے ہم جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے ایک گفتگو کرتے ہیں. ام البنین وہ شخصیت ہے کہ جس کے لیے جناب مولا متقیان علیہ السلام اپنا رشتہ بھجواتے ہیں. اب ذرا سوچیے، اس کائنات کے تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بہترین سے بہترین جگہ ہماری بچی کا رشتہ ہو جائے. وہ بچی کتنی بلند ہوگی، وہ محترمہ کتنی بلند ہوگی کہ جہاں پر میرے مولا متقیان اپنا رشتہ بھجوائیں. مولا متقیان نے آج تک نماز میں کبھی کچھ نہیں مانگا تھا. اگر ہے اپنے اللہ سے نماز شب میں، تو جناب عباس علیہ السلام کو مانگا ہے. اس سے اندازہ لگا لیجیے ماں کتنی اہم ہے اور یہ آنے والے فرزند ارجمن کتنی اہم ہے. جب جناب مولا متقیان نے جناب عقیل سے رشتے کے لیے کہا، کیوں کہا جناب عقیل سے رشتے کے سلسلے سے؟ ایسے خاندان میں شادی کے لیے میں خواہش مند ہوں جی، تاکہ بچہ ایک بہادر پیدا ہو. یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جن کی ذوالفقار 70 نسلوں کو دیکھ لیتی تھی، تو وہ کیسے خود مولا کتنے دور کی چیزیں دیکھتے ہوں گے کہ جس کے لیے ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. مگر جواب یہ ہے کہ جو چونکہ ہمارے میں معصومین ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، چونکہ جو جس کام کا اسپیشلسٹ ہو اس کو یہ کام دیا جائے، نہ کہ مثال کے طور کے اوپر ڈاکٹر کی جگہ کے اوپر آپ کمپاؤنڈر کو آپریشن تھیٹر میں اگر آپ ڈال دیں گے سرجن کا ہٹا کے، تو مریض کا کیا عالم ہوگا وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں. پلین میں پائلٹ کو ہٹا کر اگر آپ مثال کیبن کرو وغیرہ کو بیٹھا دیں گے تو پلین کا کیا حشر ہوگا. ایسے ممبر ہے، ممبر کے اوپر کہ اگر آپ نے کسی پڑھے لکھے جس نے اپنی زندگی گزاری حوض علمیہ میں، جنہیں تربیت لیا، اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی بھی اعتبار سے دوستی داری، رشتہ داری، کسی بھی اعتبار سے اگر آپ نے ممبر پر اگر آپ نے بیٹھال دیا، تو کیا ہوگا اس عوام کا کہ جو نیچے بیٹھے ہوئے ہوں گے. جو وہی پلین پہ بیٹھنے والے کا حال ہوگا، جو آپریشن تھیٹر کا حال ہوگا، وہی حال جناب والا ممبر کے نیچے بیٹھنے والوں کا ہو جائے گا. اس کے اوپر ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے. مولا متقیان نے، جن کی ذوالفقار اتنی دور تک دکھ سکتی تھی، تو وہ خود کتنے دور تک دیکھ رہے ہوں گے. وہاں پر وہ کہتے ہیں اپنے پریکٹیکل سے کہ چونکہ علم الانساب کے ماہر تھے جناب عقیل، یعنی جو نسلوں کو پہچانتے تھے اور اس کے اسپیشلسٹ تھے، ان سے کہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جس کام کا ہو اسی کام کے اعتبار سے اس سے ہی استفادہ کیا جائے. اور جناب عقیل نے، کیونکہ دو خاندان اس وقت بہت بڑا خاندان تھا جو مشہور تھا، ایک کلابیہ کا یہ خاندان اور ایک بنو ہاشم کا خاندان. یہ دو خاندان بہت مشہور تھے. یہ وہ خاندان تھا کہ جو ڈیزرٹ میں رہتا تھا، یعنی کہ ریگستان وغیرہ کی طرف رہتے تھے. ان لوگ شہر سے ہٹ کے رہتے تھے.
یہ وہ لوگ تھے جو مولا متقیان کے زبردست طریقے سے چاہنے والے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو اسلحہ بناتے تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جب بھی مولا کائنات کے ساتھ دشمنوں کی جنگ ہوتی تھی تو سب سے پہلی صف میں جو جنگجو کھڑے ہوتے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، وہ اس خاندان کے لوگ ہوتے تھے۔ اب اس سے ہم اندازہ لگا لیجئے کہ جناب ام البنین کس خاندان کی تھی۔ ان کے گھر کے بچے نیزے اور تلوار سے کھیلا کرتے تھے۔ عجیب بات ہے، جناب عباس کی ولادت کے بعد بھی یہ عرب میں دستور تھا کہ بچوں کو بچوں سے لڑاتے تھے بہادری کے لیے، مگر مولا متقیان جناب عباس کو لڑاتے تھے بڑوں سے۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا، جن کے سلسلے میں بہت سی تقریریں آپ نے سنی ہوں گی، میں کچھ باتیں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ ام البنین نے کبھی بھی اپنے آپ کو شہزادی سلام اللہ علیہا کے مقابل میں لا کر کھڑا نہیں کیا، اپنے بچوں کو کبھی لا کر کھڑا نہیں کیا، کہا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو غلام سمجھنا، اپنے آپ کو شہزادی کا غلام سمجھنا، اپنے آقا حسین کا غلام سمجھنا۔ یہ تربیت جو جناب فاطمہ بنت اسد نے دی، جناب ام البنین نے دی، وہ تربیت شروع سے لے کر آخر تک جو نولت دیکھی گئی، اور ایسی وفاداری جناب ام البنین نے اپنے بچوں کے اندر میں ڈالی کہ یہ وفا نام مخصوص ہو گیا جناب عباس علیہ السلام۔ یہ وفا، کیونکہ یہ خاندان دو اعتبار سے بڑا مخصوص تھا۔ ایک تو یہ کہ یہ بہادر خاندان تھا، اور دوسری صفت جو تھی اس خاندان کے اندر میں وہ تھی وفا کی۔ اور جناب ام البنین نے جو اس کائنات میں ایک تحفہ دیا جناب عباس کے نام سے، وہ وفا مخصوص ہو گئی جناب عباس علیہ السلام سے۔ اس لیے اب اگر کوئی بھی کچھ بھی ذرا سے تذکرہ کرتا ہے وفا کا اہل علم، تو سامنے والے کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ ذہن فوراً کا فوراً گھوم پھر کر جناب عباس علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے، کہ چونکہ وفا کے شہنشاہ کا نام، وفا کے ناخدا کا نام قمر بنی ہاشم جناب عباس علیہ السلام ہے۔ ایک تو وفا، دوسرے جو یہ خاندان وہ خاندان ہے کہ حسن کے معنی خوبصورت، اور حسین علیہ السلام کے معنی ہوتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت۔ پیغمبر فخر یوسف مولا متقیان بہترین وجیح النظر تھے۔ جناب علی اکبر جب نکلتے تھے تو محلے کے تمام راستے بند ہو جاتے تھے کہ علی اکبر باہر نکل رہے، ان کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے۔ اب ذرا سوچیے، اس خاندان میں ایسے خوبصورتی ہو اور اس خوبصورتی میں کوئی اپنے آپ کو قمر کہلوا لے، یعنی قمر کے مطلب ہوتا چاند، بنی ہاشم کا چاند، یعنی اب سب ستارے ہو گئے، جناب عباس علیہ السلام چاند بن گئے، معمولی بات نہیں ہے۔ تو ایک طرف لقب جو ہے قمر بنی ہاشم جو جنگ صفین میں جناب دیا، یہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی طرف سے ایک عظیم ترین تحفہ، اور اس کے مرتبہ وفا کا تحفہ۔ میں چاہتا ہوں چونکہ آج جمعے کا پیغام نشر ہوتا ہے، تو جناب ام البنین کے توسط سے سلام اللہ علیہ اور جناب عباس کے توسط سے ایک صفت ہمارے اندر میں پیدا ہونی چاہیے، اس صفت کا نام ہے وفا۔ اگر وفاداری ہے تو پھر کیا ہے، وفاداری نہیں ہے تو پھر کیا نہیں ہے۔ اس میں صرف ہم دو چار قول مولا متقیان کے پیش کرتے ہیں، کیونکہ جمعے کے دن ایک پیغام ہوتا ہے۔ آج کی اس وفات جناب ام البنین پر پیغام جو ہے پیغام وفا ہے۔ مولا متقیان ارشاد فرماتے اشرف الخلائق الوفا، عالی ترین جو صفات ہیں، کوالٹیز ہیں انسان کے اندر میں، عالی ترین بیسٹ کوالٹی، اشرف الخلائق، بہترین اور لاسٹ گریڈ کی جو ایک کوالٹی ہونی چاہیے، اس کا نام ہے الوفا۔ اب ذرا سمجھ لیجئے کہ جناب عباس علیہ السلام وفا کی شہنشاہ ہیں، وفا کے بادشاہ ہیں۔
مولا متقی ادھر ارشاد فرما رہے کہ انسان کی اعلیٰ ترین آخری جو اسٹیج ہے اس کا نام ہے وفا، اور اس کے شہنشاہ کا نام جناب عباس۔ اس کے اوپر بہت کچھ تشریح دی جا سکتی ہے، مگر میں مختصر سے وقت میں آپ کو پیغام دیتا ہوں چل رہا ہوں۔ پھر مولا متقی ارشاد فرماتے ہیں الوفاء حسن السواد، وفا جو ہے وہ ایک قلعہ ہے۔ قلعہ کس کا؟ سرداروں کا۔ یعنی اس کائنات میں علم کے کوئی سردار ہیں، کوئی تقوی کے سردار ہیں، کوئی مثال کے طور پر بردباری کے سردار ہیں، کوئی شجاعت کے سردار ہیں۔ ان تمام سبوں کو اکٹھا کیجئے، ان سرداروں کو اکٹھا کیجئے قلعے کے اندر میں، اس قلعے کے سردار کا نام ہے وفا۔ مولا متقی حسن الوفا حسن، ایسا قلعہ ہے یہ کہ تمام سردار وہاں آنے کے بعد رک جاتے ہیں، اور اس سردار کی شہنشاہ کا نام جناب عباس علیہ السلام۔ پھر مولا متقیان نے ارشاد فرمایا الوفا حلیۃ العقل وعنوان النبل، کہتے وفا جو ہے وہ زیور ہے، عقل کا زیور، یعنی جس کے پاس وفاداری نہیں ہے اس کے پاس عقل نہیں ہے، جس کے پاس عقل ہے وہ حتماً وفادار ہوگا، اور جس کے پاس عقل نہیں ہوگی وفادار نہیں ہوگا۔ عنوان النبل، اور نشان شرافت ہے یہ۔ دنیا والے شرافت کا لاکھ ڈھنڈورا پیٹے، مگر مولا متقیان فرماتے ہیں کہ شرافت کا بہترین نمونہ جو ہے وہ ہے وفا کے اندر میں۔ اس کے بعد پھر مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں افضل الامانہ الوفاء بالعہد، بہترین امانت داری ہے۔ ہم امانت داری کرتے ہیں مثال کے طور پر کھانے میں، پینے میں، پیسے میں، مثال کے طور پر زیورات میں، کسی کی ہے اس میں امانت داری کرتے ہیں۔ مولا متقیان فرماتے ہیں افضل الامانہ، اس میں امانتوں میں جتنی تمام چیزیں آپ لائن سے بیان کرتے ہیں، مگر افضل کون ہے، بیسٹ کون ہے، عالی کون ہے؟ الوفاء بالعہد، جو آپ نے وعدہ کیا ہے اس کے اوپر قائم رہیں، جو کہہ دیا اس کے اوپر ڈٹے رہیں، جو کہہ دیا وہ کر کے دکھائیں، اور جو آپ نے وعدہ کیا کبھی اس سے مکرے نہیں۔ یہ اعلیٰ ترین لوگ، بالا ترین لوگ، عالی النسل لوگ، ایسے صفات بہت کم لوگوں کے اندر میں آتے ہیں۔ مولا متقیان فرما رہے ہیں یہ صفت وفا کے سبب سے آتی ہے، اور وفا کے شہنشاہ کا نام جناب عباس۔ اور آخر میں حدیث جو مولا متقیان کے اس سلسلے میں آج کے جمعے کے پیغام میں جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی وفات پر اس کو یاد رکھیے گا، اصل الدین اداء الامانہ والوفاء بالعہود، کہتے ہیں کہ اصل دین یہ ہے، دین کی جڑ یہ ہے، بنیاد یہ ہے کہ ہم امانت کی امانت داری کریں، اور جو ہم نے وعدہ کیا ہے اس کو ہم پورا کریں۔ یہ اصل دین ہے۔ اگر آپ کے پاس وعدہ وفا کرنے کا اگر معاملہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس دین نہیں ہے۔ ذرا گرامی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ جب کربلا کا قافلہ واپس آیا ہے، اس کربلا کے قافلے میں واپس آنے کی خبر جناب ام البنین کو جیسے ہی ملی ہے تو ایک مرتبہ اپنے بچے، اپنے پوتے کو لیا، اور لینے کے بعد باہر آئیں، جن کا نام فضل ہے، اس لیے کہا جاتا ابا الفاضل، کیونکہ ان کے ایک بیٹے مدینے میں رہ گئے تھے جناب ام البنین کے ساتھ جناب عباس کے۔ بشیر نے جیسے کہا حسین کی شہادت ہو گئی، خلاصہ بیان کر رہا ہوں، تو یہ سمجھی نہیں۔ قریب آ کے پوچھا کون حسین، کون حسین؟ کہا حسین ابن علی نواسے رسول۔ سننا تھا۔ جناب ام البنین نے کہا یہ ممکن ہے کہ عباس موجود ہوں اور حسین شہید ہو جائیں؟ کہا نہیں، پہلے عباس شہید ہوئے، بعد میں امام حسین شہید ہوئے۔ عباس کو کوئی مار سکتا ہے؟ عباس ایک شیر ہے،
میں اس کی ماں ہوں، میں جانتا ہوں، میں جانتی ہوں. کہا پیچھے سے گرز لگا تھا جس کے سبب سے دھوکے سے ان کو شہید کیا گیا. کہا وہ تو 2 انگلیوں سے کھیلتا تھا گرز کے ساتھ، میرا بچہ، میرا عباس، اس کو کیسے کوئی گرز سے مار کے شہید کر سکتا ہے؟ کہا ہاتھ ہوتا تو گرز اٹھتے نا، وہ ہاتھ نہیں تھا. ہاتھ نہیں تھا؟ کہا نہیں. تو اس کے بعد پھر ان لعینوں نے جناب عباس سے بدلہ لینے کے لیے تمام تیر اندازوں کو حکم دیا تھا کہ ان کو تیر سے چھلنی کرو، جس میں ایک تیر آنکھ میں بھی لگ گیا تھا، جس میں مولا عباس بہت تڑپ رہے تھے. پورا جسم چھلنی کر دیتا تھا وہ تیر سے مار کر. اور اس کے بعد پھر جناب عباس علیہ السلام کے لیے جنت البقی میں آنے کے بعد تو کہتی ہیں کہ شہزادی میں عباس پر نہیں رہوں گی، مگر صرف ایک جملہ سے کہنا چاہتی ہوں کہ جب کوئی بلندی سے پستی کی طرف گرتا ہے تو ہاتھ کا سہارا لیتا ہے. سنا میرے بچے کی آنکھ میں تیر بھی لگا ہوا تھا، جب وہ گرا تھا تو کس بھل گرا؟ آنکھوں کے بھل گرا، چہرے کے بھل گرا، یا جسم کے بھل گرا؟ تو ایک مرتبہ آواز ہے وہ بنی، میں نے اپنے دامن پھیلا دیے تھے، عباس ہماری آغوش میں آئے اور ایک مرتبہ اس کائنات میں وفا کی وہ مثال پیش کر دی کہ اس کائنات میں شہنشاہ وفا جناب عباس علیہ السلام کہلائے. گھاٹ چھوڑو غیظ میں آدھا سے کہتا تھا جری، کیا سمجھتے ہو تمہارے باپ کی جاگیر ہے؟ اور تابوت پیچھے آگے ہے عباس کا علم، تابوت پیچھے آگے ہے عباس کا علم، بھائی کا جیسے بھائی نگہباں ہیں آج تک. انشاءاللہ جہاں بھی رہیں اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھیں اور عزاداری امام حسین آل محمد علیہ السلام کے غم میں غم منائیں، ان کی خوشی میں خوشی منائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.